Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد کا مکمل پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاؤں گا، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدوں میں کیا پڑھنا ہے، اور صورتیں کون سی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے، اگر آپ نماز تہجد کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، ہاں جی، بار بار ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرنا، پوچھنا، اس سے بہتر ہے آج یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میرے خیال سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں تہجد کی نماز کے حوالے سے کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ یہ اتنی بہترین اور معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے کہ میرے خیال سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا اور آپ نماز تہجد کا مکمل طریقہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جان جائیں گے۔ یہ نماز ادا کرنی چاہیے، بڑی فضیلت والی اور بڑی ہی اجر و ثواب والی نماز ہے، اور یہ نماز وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نفلی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اب دیکھیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، صلاۃ الاوابین ہے، اور اس طرح دیگر نفلی نمازیں ہیں، لیکن ان نفلی نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز ادا کرنے والا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بندے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس نماز کا جو وقت ہے نا وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ نماز ضرور ادا کیا کریں، اللہ اگر توفیق دے دے۔ اور ماہ رمضان مبارک میں تو ویسے ہی بڑا آسان ہے، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس نماز کو ادا کر لیا کریں۔ اب سب سے پہلے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو میں بالکل آسان کر کے اور مختصر کر کے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں، جب آپ عشاء کی نماز کے فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد اس نماز کا وقت آپ کے لیے شروع ہو جاتا ہے، اور اس نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب صبح سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ساتھ ہی نماز تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ رات کو 2 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھے اور 4 بجے اٹھے تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی صبح جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے۔ میں ان علماء کرام کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ 10 منٹ سو جائیں، آدھا گھنٹہ سو جائیں، اس کے بعد آپ اٹھے ہیں تو آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ ویسے تو آپ ساری رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ سو جائیں، آدھا گھنٹہ سو جائیں، اس کے بعد آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو افضل وقت ہے اس نماز کو ادا کرنے کا وہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ اب دوسری بات کہ اس نماز میں ہم نے رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، تو یاد رکھیں اس نماز میں آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 بھی ثابت ہیں۔ یہ تو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جتنا وقت ہے آپ اتنی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر 12 نہیں پڑھیں گے تو نماز تہجد نہیں ہوگی، 10 نہیں پڑھیں گے تو نماز تہجد نہیں ہوگی، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی 2 نفل پڑھ لے گا تو اسے بھی نماز تہجد ادا کرنے کا ثواب ملے گا، کوئی 4 پڑھے گا، 6 پڑھے گا، ہاں جو زیادہ پڑھے گا اسے زیادہ ثواب ہے، جو کم پڑھے گا اسے کم ثواب ملے گا۔ تو اس کی 2، 4، 6، 8، 10، 12 رکعتوں تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسری بات کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں اس نماز کی نیت جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ ہو، یہی اس کی نیت ہے۔ لیکن زبان سے کہنا ایک مستحب عمل ہے، زبان سے اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ نے یوں کہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ اس نماز کی نیت ہے۔ یا آپ اپنے لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے، آپ اپنے لفظوں میں، کوئی پشتو ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، تو وہ جس زبان میں بھی آپ ان الفاظ کو کہہ لیں گے تو ٹھیک ہے، اور زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام۔ تو یہ تو ہوئی نیت۔ اب میں آپ کو اس نماز کا وہ طریقہ بتاتا ہوں، پڑھ کے دکھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے باقی نہیں رہے گا نماز تہجد کے حوالے سے۔ یاد رکھیں اس طرح آپ نے سیدھا کھڑے ہونا قبلے کی طرف رخ کر کے، اور تکبیر تحریمہ کہنی، نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نے نماز میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اونچی آواز سے پڑھوں گا، آپ نے اس نماز کو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، آپ نے خاموشی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرنا کیا ہے جی، یہ تکبیر تحریمہ کا ہی اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں اپنے طریقے سے پڑھیں گی کہ انہوں نے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع، بلکہ اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، میرے اسی چینل پر موجود ہے، عورتوں کی نماز کا مکمل طریقہ کہ وہ سجدہ کس طرح کریں، رکوع کس طرح کریں، قیام کس طرح کریں، ہاتھ کہاں باندھیں، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سارا اس حوالے سے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اب آپ کو میں چونکہ مرد ہوں تو میں آپ کو اپنے طریقے سے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا، اور آپ جو عورتیں ہیں، جو اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ جس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں کہ عورتیں جہاں ہاتھ باندھتی ہیں، رکوع کس طرح کرتی ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں میرے خیال سے دو سوال آئے ہوں گے۔ ایک تو میں نے جو بسم اللہ پڑھی ہے ولا الضالین آمین کے بعد، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ مستحب ہے یہاں بسم اللہ پڑھنا، اگر پڑھ لیں گے ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کیا اس نماز تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، دھیان سے سنیں، اس نماز میں سورہ اخلاص کا پڑھنا کو فرض واجب نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو سورت یاد ہے، آپ کو سورہ کوثر یاد ہے، سورہ کافرون یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ نصر یاد ہے، جو بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ آپ کو یاد ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کے ذہن میں اس حوالے سے یہ آتا ہوگا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نماز میں وہ نماز جو تہجد ہے، سورہ اخلاص 8 مرتبہ پڑھی جاتی ہے ایک رکعت میں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 12 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص 8 مرتبہ پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں، 12 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، 1000 بار یاد رکھیں، جو سورہ اخلاص ایک بار پڑھے گا اس کی بھی نماز تہجد ہو جائے گی، اور جو 4 بار پڑھے، 6 بار، 8 بار، 10 بار، 12 بار پڑھے، اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ پھر میں عرض کر دوں، سورہ اخلاص کا پڑھنا بھی اس نماز میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ کوئی بھی سورت اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ہم نے جانا ہے رکوع میں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ رکوع میں ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے،
سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جو آسان ہے وہ پڑھ لیں، ربنا لک الحمد۔ یہ کہنے کے بعد اب ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 بار تسبیح پڑھ کے آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، تاک مرتبہ آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 بار بھی۔ یہ پڑھنے کے بعد اب ہم نے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ ہماری ایک رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے تو پھر ہم نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ سورہ فلق میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری میں سورہ فلق پڑھی، آپ بھی اس طرح کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اب ہم نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم نے اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اتحیات پڑھ کے آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ اس نماز کا طریقہ ہے۔ اب آپ سے مہربانی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی جو سوالات پوچھے گئے ہیں جو اس نماز کے حوالے سے، ان سارے سوالوں کے جواب ابھی میں انشاءاللہ دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سوالات جو نماز تہجد کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں یہ میں اپنے کیمرہ مین سے عرض کروں گا اور میرا رجسٹر ذرا لائے ادھر تاکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہوگا اس حوالے سے ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو اسی سیشن میں مل جائے۔ رائیں جی یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے اس حوالے سے، نماز تہجد پڑھنے کے بعد کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیں ایک تسبیح جو میں نے حدیث شریف سے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی تھی کہ حدیث شریف ثابت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ نماز تہجد کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب اتحیات میں دروشی کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہی جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا صورتیں ترتیب سے پڑھنی ہوں گی؟ بالکل جی، صورتوں کی ترتیب ہونی چاہیے۔ نماز تہجد کے بعد سو جانا چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر ٹائم ہے نماز تہجد کے بعد آپ کے پاس تو آپ سو جائیں، لیکن صبح فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تکبیر تحریمہ پڑھنی ہوگی؟ جی بالکل پڑھنی ہوگی، تکبیر تحریمہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے نماز میں داخل ہوں گے؟ اچھا جی، جو سوئے لیٹ تو وہ کیا کرے؟ جی وہ پھر قیام اللیل کے 2 نفل پڑھ لیا کرے۔
ٹھیک ہے جی. آگے بھائی کوئی انسان عشاء کی نماز نہ پڑھے اور صرف تہجد کی نماز پڑھے تو ایسا کرنا درست ہے؟ جی ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. نفلی نماز ہے تہجد کی اور عشاء کی نماز فرض ہے، ایک بندہ فرض چھوڑ کر نفل پڑھ رہا ہے تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل جی پڑھ سکتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں ہے کہ مستحب عمل ہے پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. تہجد کی نماز میں میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ عجیب و غریب سوالات ہیں جی. کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قبولیت یہ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. یا تو بندے کو اس کا جو مانگ رہا ہے اسے اسی وقت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور چیز عطا فرما دیتا ہے، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی پریشانی ٹال دیتا ہے، کوئی بیماری ٹال دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی اور نعمت دے دیتا ہے، یا پھر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ کہنا جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس نماز میں تہجد میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں؟ تو یاد رکھیں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نماز تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو آپ جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں نا تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے میرا اللہ. تو آپ خود بخود انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اب نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی میں پہلے بتا چکا ہوں اس حوالے سے. تو یہ کچھ سوالات تھے نماز تہجد کے حوالے سے لوگوں کے، جس کے میں نے آپ کو جواب دیے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اس نماز کے حوالے سے، میرے خیال سے کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا، میں نے پوری کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس کے نیچے اپنا سوال لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دوں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.